آج ہمارے ساتھ بابا صحافت اور سیاست جنہیں ان کی سابقہ کارکردگی کی بنا پر اب اگر بادشاہ گر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آج اپنے دیرینہ دوست منشی محمد صغیر مرحوم و مغفور کے اہلیہ کی وفات پر تعزیت کے لیے تشریف لائے، تو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مرزا صاحب سے یہ آج کی نشست شروع کر دی ہے، اور مرزا صاحب سے آج پوچھیں گے کہ مرزا صاحب موجودہ ملکی صورتحال، بارشیں، گندم کی کٹائی، یہ نہر کا پروجیکٹ، سڑک کا لیول، یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ اس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں ناظرین کو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ اختر شاہ جی، رمضان تھا، اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن وہیں چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے مجھے کافی آرام کرنا پڑا۔ پھر بیساکھ تھا، زمیندار ہیں، اس میں مصروف ہو گئے، تو بہت زیادہ دوستوں کے یہاں شادیاں اور تعزیت کے معاملات رہتے تھے۔ میں کافی دنوں سے اسی کام میں مصروف ہوں۔ آج بھی جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ میرا آپ کو پتہ ہے کہ نقطہ نظر لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بارشوں والی آپ نے بات کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف سود کا سسٹم ہے ہمارا، دوسری طرف ہماری اپنی نجی زندگی میں بھی تو ہم نے صرف اللہ اور رسول کا نام ہی لیتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ میرے سمیت، آپ سمیت، کتنے لوگ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور کتنے شرط، اتنی فصل ہوئی ہے اس دفعہ، اتنی فصل ہوئی ہے، لیکن اس پہ کلو کے تولے پڑے، ہمارا اپنا نقصان ہوا۔ الحمدللہ ہم تو ایک انسان و شرط ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ادھر کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے نا، تو وہ اجتماعی ہوتی ہے۔ تو میں ایک تو اپنے سارے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس شرح و زکوٰۃ لازمی دیا کریں، تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیں ناراضگی والا پہلو سامنے آئے۔ دوسری ہمارے ملک کی پالیسیاں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک پر عرصہ دراز سے دو ہی طبقات اقتدار میں آ رہے ہیں، یا سرمایہ دار آ رہے ہیں یا صنعتکار آ رہے ہیں، اور اب جو بیوروکریسی میں زیادہ تعداد آئی ہے نا، وہ غیر کاشتکار لوگوں کی آئی ہے، جن کو زمین کا اور زمیندار کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ محنت انہوں نے کی ہے، اللہ ان کو اور کامیابیاں دے۔ وہ لائق بچے تھے، انہوں نے CSS دیا اور وہ سیکٹری بن گئے، کوئی کمشنر بن گیا، کوئی DC بن گیا، لیکن انہیں کیا پتا ہے کہ زمینداروں کو کیا مسائل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زمینداروں کو جو بھی چیز درکار ہوتی ہے، کھاد، پانی، بجلی سے لے کر ان کی ضروریات زندگی تک، وہ ساری مہنگی ان پہ ٹیکس، اور وہ نایاب ہوتی ہیں، وہ بلیک میں ملتی ہیں۔ ایک ان کو گندم ملتی ہے سال کے بعد، جس میں انہوں نے پورا سال گزارا کرنا ہوتا ہے، اس کی قیمت 5000 کہاں اور کہاں، آج جو 3900 اور 48 پہ بکی نہیں۔ پھر اوپر سے قدرت کی طرف سے عذاب ہے کہ یا باری ہوگی، بارش ہوگی۔ میں درخواست کروں گا حکومت سے کہ پنڈ دادر خان کو افزدہ قرار دیا جائے، اور ہر زمیندار کا آپ جانبداری کے ساتھ جائزہ لیں کہ کس کی کتنی کاشت تھی فصل، اور کتنا نقصان ہوا، اور کتنی اس کو بچت ہوئی ہے، تو اس کو ٹیکسز معاف کیے جائیں اور اس کی مدد کی جائے، اس کو سبسڈی دی جائے، اور اگر اس کے پاس گندم فالتو ہے تو وہ اسے سرکاری ریٹ پر کم از کم خرید دیا جائے، تاکہ زمیندار پورا سال گزر کام تو کر سکے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی سڑک کے معاملے میں، یہ سڑک ایک عجیب صورت اختیار کر گئی ہے۔ یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ سگے قلعہ، ہاں جی، نکلا کہ جناب کوڑا سٹا شورا۔ اب یہ اگر سڑک نہ بنی، مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، کم از کم نون لیگ کی سیاست ختم ہو جائے گی، سب باری تصویر۔ اس دفعہ بھی نون لیگ الیکشن ہاری ہے۔ ان کی تو خوش قسمتی تھی کہ قد کاٹ والا ان کو امیدوار مل گیا، فرق الطاف، جو ان کی استعداد بچ گئی۔ وغیرہ آپ دیکھیں کہ بریگیڈیئر مشتاق صاحب ایک عام آدمی، ان کا تعارف ہی کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کتنے قد کاٹ کے لوگوں کو رہا ہے۔ حاجی ناصر کوئی چھوٹا بندہ تھا، چودھری نظر کوئی چھوٹا بندہ تھا، اس کے مقابلے میں تو یہاں سے دولت کے بار بار لوگ آ گئے تھے، وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہ ایک رد عمل کا ووٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلان کی محبت کا ہے، فلان کی حمایت کا، میں کہتا یہ فلان فلوں کا کوئی ووٹ نہیں ہے، یہ رد عمل کا ووٹ ہے جو صدیوں سے پنڈ دادر خان کے لوگ احساس مرحومی کا شکار ہیں، اس کا یہ رد عمل ہے۔ یہ نفرت کا ووٹ ہے، محبت کا ووٹ نہیں ہے۔ اور یہ اگر نفرت بڑھے گی اگر یہاں پر کچھ نہ کیا گیا،
یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا امتحان لے رہے ہیں اپنے امیدواروں سے، اپنی پارٹی کے ساتھ. کیا وہ ہر دفعہ مطلب نیا امیدوار لائیں گے اور ڈنڈے کے زور پر سیٹیں نکالیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ سڑک بنانا پڑے گی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان، وہ فرق الطاف ہو یا حاجی ناصر ہو، وہ برگڑیہ مشتاق ہو، وہ دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سڑک پہ ہمارا سیاسی مستقبل وابستہ ہے. لیکن اوپر والوں کو سوچنا چاہیے نا. یہ بیچارے تو مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، محنت ہی کر سکتے ہیں، جا کے کہہ سکتے ہیں. میرے صاحب آج